خالق کائنات جل جلالہ نے خلیفہ بنایا تو کیوں بنایا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ علم تفسیر میں بہت بڑا نام حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. انہوں نے اس سوال کا جواب دیا کہ رب ذوالجلال نے جو خلیفہ بنایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ خلیفہ کیوں بنایا ہے؟ تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کی یہ 59 صفحے پر موجود ہے. کہتے ہیں بل یہ جو تم مجھے بیان کرتے ہو رب میں کوئی بھی موجود نہیں، ان میں سے کسی لحاظ سے اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا. رب نے کیوں بنایا؟ کہتے ہیں لقصور المستخلف علیہ ان قبول فیضہ وتلقی امرہ بغیر وسط. اصل میں یہ ہے کہ جن پر خلیفہ بنایا ہے اس نے، یہ مخلوق ناقص ہونے کی وجہ سے، ان میں قصور کی وجہ سے یہ رب ذوالجلال سے براہ راست اس کا فیض پا نہیں سکتے. کمی رب میں نہیں، کمی ان میں ہے. وہ محض نور ہے اور یہ مخلوق ظلمت ہے. نور اور ظلمت کا آپس میں کوئی ربط نہیں. وہ مادہ سے پاک ہے اور مخلوق مادی ہے، ان کا آپس میں ربط نہیں. وہ فیض دینا چاہتا ہے اور مخلوق فیض لینا چاہتی ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے درمیان میں ایک واسطہ بنایا جس کا تعلق ادھر بھی ہو اور جس کا تعلق ادھر بھی ہو، جس میں اتنی صفائی ہو کہ رب سے ہم کلام ہو سکے اور جس میں بشریت کے تقاضے ہوں کہ بندوں میں بیٹھ کے بیان کر سکے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا مجھ میں کسی کمی کی وجہ سے میں نے خلیفہ نہیں بنایا، میں نے انسان میں کمی کی وجہ سے اپنا خلیفہ بنایا ہے تاکہ وہ میرے اور بندے کے درمیان واسطہ بن جائے، مجھ سے فیض لیتا جائے، بندوں کو فیض دیتا جائے. یہ واسطہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ خلیفہ ہے. ارے وسیلے پر اٹک جانے والے وہ خلیفے کو تو دیکھیں کہ خلافت تو نص قرآنی ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے، اور رب ذوالجلال نے خلیفہ بنا دیا تو اللہ کی توحید پر کوئی آنچ نہیں آئی، تو پھر وسیلے سے بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی. چونکہ وسیلہ تو لفظ خلیفہ کے ضمن میں آنے والا ایک مفہوم ہے. اور جس وقت خالق کائنات جل جلالہ نے خلیفہ بنایا اور یہ سبب بیان کیا امام بیضاوی نے، جو منکر ہے وسیلہ کے وہ اس کے سوا کوئی بیان کر کے دکھائیں. وہ 4 وجوہات ہو سکتی تھیں، ان میں سے ایک بھی یہاں میرے رب کے ذات کے لحاظ سے موجود نہیں ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ کی قدرت کا کمال ماننے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو لا سوال ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس مفہوم کی طرف توجہ کی جائے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہر حاجت سے پاک ہے، ہر نقصان سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اس نے لوگوں کی کمی کو دور کرنے کے لیے درمیان میں ایک واسطہ بنایا، اس کا نام خلیفہ رکھا، جو رب ذوالجلال اور بندوں کے درمیان ہے. ادھر سے لیتا ہے، ادھر تقسیم کرتا ہے. یہی وہ ذات ہے جس کو دوسرے لفظوں میں وسیلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. قرآن مجید برہان رشید کی 3 آیت کریمہ جس میں خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99، وہاں پر بھی لفظ وسیلہ اور وسیلہ کے جو تقاضے ہیں ان کو رب ذوالجلال نے بہترین انداز میں لوگوں کے لیے بیان فرما دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا پر ابھی آمد نہیں ہوئی تھی تو بنو قریظہ اور بنی نذیر جو ہے ان کی آپس میں جنگ ہوتی تھی. بنی قریظہ اور بنی نذیر ایک طرف تھے اور اوس اور خزرج دوسری طرف. ان کی آپس میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ بنی قریظہ اور بنی نذیر اوس اور خزرج پر فتح پانے کے لیے نبی علیہ السلام کے نام کا وسیلہ پیش کرتے تھے. چونکہ پہلی کتابوں میں تذکرہ موجود تھا تو یہ 2 پارٹیاں تھیں، ایک طرف بنی قریظہ اور بنی نذیر، دوسری طرف اوس اور خزرج. آپس میں جنگیں ہوتی تھی. مدینہ شریف کا جو ماحول جو تاریخ جانتا ہے اس بات سے ان قبائل کے نام بار بار آتے ہیں. اب جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری سے پہلے ان کی جنگیں ہوتی تھیں
تو انہوں نے نام آپ کا پڑھ رکھا تھا اور یہ پتا تھا کہ آپ کے نام سے مشکلیں حل ہوتی ہیں. تو بنی نذیر اور بنی قریظہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا نام پیش کر کے اللہ کے دربار میں کہتے تھے اے اللہ ہمیں ہمارے دشمنوں پہ فتح عطا فرما دے, اور ان کا کام بن جاتا تھا. قرآن مجید میں اللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے, فرمایا یہی جو میرے محبوب کے صدقے کھاتے رہے اور میرے محبوب کے نام سے مددیں چاہتے رہے, جب میرے محبوب آ گئے تو پھر ان کو درد کیوں ہو گیا؟ اب مانتے کیوں نہیں؟ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, پہلے تو یہ کافروں پر فتح پانے کے لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے وہ دعائیں کرتے تھے, نام پیش کرتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا, جب آئے ان کے پاس وہ جنہیں یہ جانتے تھے, کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کافروا بہ, پھر انہوں نے انکار کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے. تو خالق کائنات ان کی مذمت کر رہا ہے. اب اس میں ان کے عمل کی مذمت نہیں کہ اللہ فرماتا کہ تم نے کیوں ان کا نام لے کے مجھ سے دعائیں مانگی ہیں, یہ وسیلہ پیش کرنا حرام ہے. رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کل تک دعائیں کر کے ان کے ذریعے سے مدد لیتے رہے ہو, اب کلمہ پڑھنے کی باری آئی ہے, اب تم اکڑ گئے ہو. تو خالق کائنات ان کے اس رویے کی مذمت کر رہا ہے کہ جنہیں پہلے تمہیں تعارف ہے کہ ان کے نام سے مشکلیں حل ہوتی ہے, اب ان کا کلمہ تمہیں ضرور پڑھنا چاہیے. قرآن مجید برہان رشید سے یہ 3 آیات اختصار کے ساتھ میں نے پیش کی. اب یہ